بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام و ناظرین اکرام، یاد رکھیے کہ انسان کی قیمت جو لگتی ہے یا انسان کے اندر جو عمدگی آتی ہے، نکھار آتا ہے، وہ انسان کی خصلتوں کی بدولت، انسان کی اچھی عادات کی بدولت لگتا ہے۔ وہ قیمت چاہے انسان لگائیں یا اللہ کے دربار میں لگے، وہ ہمیشہ انسان کی اچھی عادات کی بدولت ہی انسان کی قیمت لگتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر اچھی عادتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور جو خدا نہ خواستہ اپنے اندر جو بری عادات ہوں تو ان کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ دنیا کے اندر مقبولیت چاہتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں اپنی مقبولیت چاہتے ہیں، تو پھر اپنے اندر اچھی عادات پیدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث 6652 نمبر حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اندر 4 خصلتیں ہیں، وہ چاہے دنیا کی ساری چیزوں سے محروم ہے یا ساری چیزیں اس سے لے لی گئی تو وہ غم نہ کرے، وہ 4 چیزیں ہی اس کو دنیا آخرت میں کامیاب کر دیں گی، جس کا مفہوم یہ۔ نمبر 1، اپنے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، امانت داری لائیں۔ یاد رکھیے کہ امین آدمی اللہ کی نگاہ میں بھی مقبول ہے، لوگوں کی نگاہ میں بھی مقبول ہے، اور امین آدمی کی ایک خاص خاصیت یہ ہے کہ جو امین آدمی کے دشمن ہوتے ہیں وہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے وہ بھی محبت کرتے ہیں، لوگوں کا قلبی تعلق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزوں کے اندر کفاران مکہ مخالفت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ارشاد فرماتے تھے، اس کے باوجود کفاران مکہ کیا کہتے تھے کہ یہ نبی صادق الامین ہے، سچا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اندر امانت والی یعنی امانت دار بننے کی صفت پیدا کرتے رہیے۔ نمبر 2 پر ارشاد فرمایا کہ اپنی گفتگو میں سچائی لائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ ہمیشہ آپ کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ انسان کو برباد کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ جھوٹ جب انسان بولتا ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی گفتگو میں سچائی پیدا کریں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن آدمی چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ عرض کیا گیا کہ زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے، کر لے۔ پھر عرض کیا گیا کہ دیگر یعنی بہت سے گناہ گنوائے گئے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن آدمی جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو اور دوستو، اپنی گفتگو میں سچائی پیدا کریں۔ اگر آپ لوگوں میں بھی اور اللہ میں اپنے آپ کو مقبول کروانا چاہتے ہیں، اپنے کلام کے اندر سچائی پیدا کر لیجئے۔ سچے آدمی کے ساتھ ہمیشہ لوگ جڑتے رہتے ہیں، ہمیشہ لوگ جڑتے ہیں، اور سچے آدمی کی لوگ عزت بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے، وہ جھوٹا آدمی اس کو نہیں پتہ چلتا، لیکن لوگوں کے اور دوستوں کے اور جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی نظروں میں وہ آدمی گر چکا ہوتا ہے، ان کی نظروں کے اندر اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنی بات کے اندر ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑیں۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اپنے اخلاق میں عمدگی پیدا کریں، اپنے اخلاق میں عمدگی پیدا کریں۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، لوگوں کو اپنے قریب کرنے کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ با اخلاق بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے میرے نبی، کہ یہ جو آپ کے ارد گرد آپ سے اتنی الفت اور محبت رکھنے والے جو صحابہ ہیں، اگر آپ کے پاس اخلاق نہ ہوتے یہ آپ کے قریب نہ ہوتے۔ اس لیے میرے محترم اپنے اندر اخلاق کی صفت کو پیدا کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ کیا فرمایا؟ سلمن قطعت، کہ جو تم سے توڑے اس کے ساتھ جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اس کو تم معاف کر دو۔ یہ اخلاق کی قسمیں ہیں، اس اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اور چوتھا کیا ارشاد فرمایا کہ اپنے کھانے کے اندر پاکیزگی، حلال کو لائیں۔ اگر آپ یاد رکھیے حلال کھائیں گے، پاکیزہ کھائیں گے، تو آپ کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل وہ اچھا ہوگا، درست ہوگا، لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اللہ کی نگاہ میں بھی وہ نیکی شمار ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو اور دوستو، اپنی کھانے میں پاکیزگی پیدا کریں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کا کھانا پاک ہوگا، آپ کی آنے والی نسل
آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بھی ہوگی اور آپ کی اولاد سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، آپ کی اولاد سے لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا، اور خود بھی حلال کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال کھلائیں۔ یاد رکھیے کہ حرام کی کمائی سے پیدا ہونے والے بچے اور پلنے والے بچے وہ ماں باپ کے کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں، وہ غور کریں اور اپنی کمائی کے اندر، اپنے کھانے کے اندر حلال کو شامل کریں، انشاءاللہ یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے۔ السماء توقد يتلوك أنت الفداء